انڈیا اس وقت رشین انرجی کا سب سے بڑا امپورٹر بن چکا ہے اور ایز آف لیٹسٹ فگرز مارچ 2023 کے اندر انڈیا نے 1.64 ملین بیرلز پر ڈے کے حساب سے رشین آئل جو ہے وہ امپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اس کی وجہ سے پوری کی پوری جو آئل مارکیٹ ہے وہ ری اورینٹ ہو گئی ہے اور انڈیا ایک میجر ہب بن چکا ہے جس سے چیپ رشین انرجی جو ہے وہ دنیا کے باقی حصوں میں بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. روس نے جب یوکرین کے اوپر 24 فروری سن 2022 کو یونیلیٹرل اٹیک کیا، اس کے بعد سے جو گلوبل سپلائی چینز تھے ان میں بہت زیادہ ڈسرپشن پیدا ہوئی جس کی وجہ سے میسو انفلیشن اور فوڈ اور انرجی انسیکیورٹی پیدا ہو گئی. لیکن اس انرجی انسیکیورٹی کے پیدا ہونے کی وجہ سے انڈیا کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہوا کیونکہ انڈیا اس وقت رشین انرجی کا سب سے بڑا امپورٹر بن چکا ہے اور ایز آف لیٹسٹ فگرز مارچ 2023 کے اندر انڈیا نے 1.64 ملین بیرلز پر ڈے کے حساب سے رشین آئل جو ہے وہ امپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اس کی وجہ سے پوری کی پوری جو آئل مارکیٹ ہے وہ ری اورینٹ ہو گئی ہے اور انڈیا ایک میجر ہب بن چکا ہے جس سے چیپ رشین انرجی جو ہے وہ دنیا کے باقی حصوں میں بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور انڈیا کو ایکسپونینشلی ریونیوز جنریٹ کرنے میں اس میں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور انڈیا کی جو ملٹی ویکٹر اور اسٹریٹجک اکانومی کی جو پالیسی ہے وہ بھی اس میں بہت زیادہ نمایاں نظر آ رہی ہے اور اسٹرینتھن ہوتی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ انڈیا اور رشیا کے درمیان بہت ہی پریویلیج اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ پچھلے 50 سے 51 سال پرانی یہ ایک ریلیشن شپ ہے جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ دنیا کی بہترین ریلیشن شپس میں سے ایک کنسیڈر کی جاتی ہے. اور اس حوالے سے انڈیا کے اندر جو ہے وہ رشین ٹیکنیکل کوآپریشن کی جو داغ بیل ہے وہ کافی دہائیوں پہلے ہی رکھ دی گئی تھی جس کی وجہ سے انڈیا آج کی تاریخ میں اس کیپیبلٹی کا حامل ہے کہ وہ رشین اورل آئل کو اپنے لوکل ریفائنریز کے اندر ریفائن کر کے دوسرے ممالک تک ایفیشینٹلی اور افورڈیبل پرائسز میں ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ رشین انرجی جو ہے وہ یورپین اور ویسٹرن ٹینکرز کے اوپر اور فریٹس کے اوپر ٹریول کر کے تھرو ڈفرینٹ انٹرنیشنل واٹرز وہ انڈیا تک پہنچتا تھا اور ڈفرینٹ جو کہ اسٹیٹ آف ملاکا ہے وہاں سے ہوتا ہوا بھی وہاں تک پہنچتا تھا اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ کوریڈورز ہیں جو کہ مڈل ایسٹ یا ہارن آف افریقہ کے قریب ہیں وہاں سے بھی آئل جو ہے وہ انڈین پورٹس تک پہنچتا تھا. لیکن آفٹر دا رشین انویژن آف یوکرین وہ سپلائی چینز ڈسرپٹ ہو گئے اور اب رشین فریٹس کے اوپر کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے رشین انرجی کو کروڈ آئل کو انڈین پورٹس تک پہنچنے میں. لیکن اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ایسے ذرائع ہیں جہاں سے انڈیا جو ہے وہ افورڈیبل کروڈ رشین آئل جو ہے وہ اپنے پورٹس تک رسائی اس کی ممکن بناتا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ اس کا یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں ہے جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکنگ پوائنٹ ہے فار رشین آئل اینڈ ادر انرجی سورسز. انڈیا وہاں سے جو ہے وہ کم وقت کے اندر رشین انرجی جو ہے وہ اپنے پورٹس تک امپورٹ کرتا ہے اور کہا جا رہا ہے ڈفرینٹ ایکسپرٹس کے مطابق کہ انڈیا جو ہے وہ UAE درہمز کے اندر اس کی پیمنٹ کر رہا ہے جو اور آئل پرائس کیپ کے نیچے وہ رشین آئل کو پروکیور کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ آئل جو ویسٹرن اکنامک سینکشنز ہیں اگینسٹ رشیا اس کو بھی اوائڈ کرتا ہے اور اپنے لیے ایک چیپ اور افورڈیبل انرجی بھی پروکیور کر رہا ہے. اس کے علاوہ ایک دوسرا سورس یہ ہے کہ کافی سارے لوکل انڈین ریجنل بینکس ہیں جو کہ جن کا انٹرنیشنل ایکسپوجر اتنا نہیں ہے بلکہ ریجنل رسائی ان کی بہت اچھی ہے. ان کے تھرو انڈیا جو ہے وہ یہ ٹرانزیکشنز کنڈکٹ کرتا ہے جو کہ ویسٹرن اکنامک سینکشنز کے ریڈار میں بھی نہیں آتے اور انڈیا کا جو فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے ود رشیا وہ بھی اسموتھلی جو ہے وہ کنڈکٹ ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے رشیا جو ہے وہ چیپ رشین آئل پروکیور کرتا ہے وائل اوائڈنگ ویسٹرن اکنامک سینکشنز. پورے سچویشن کے اندر انڈیا کو جہاں تک اکنامک فائدہ ہے وہ بہت ہی بڑی تعداد میں اس کو ہو رہا ہے کیونکہ سب سے پہلے تو وہ رشیا سے بلو دا پرائس کیپ کافی ایکسپرٹس کے مطابق بلو دا پرائس کیپ UAE درہمز میں پیمنٹ کر کے وہ چیپ رشین آئل خریدتا ہے
پھر اس کے بعد وہ اس کو افورڈیبل طریقے سے ریفائن کر کے اپنی لوکل ریفائنریز میں ریفائن کر کے وہ اس کو ایٹ لیسٹ انٹرنیشنل مارکیٹ سے تھوڑا کم لیکن پرائس کیپ سے کافی درجے اوپر پرائس میں وہ یورپین مارکیٹس کو بیچ رہا ہے اور اپنے لیے بہت ہی بڑی مقدار میں زر مبادلہ جو ہے وہ ایکیومولیٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے انڈین اکانومی کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اس میں یہ چیز مینشن کرنا ضروری ہے کہ بفور February 24, 2022 the share of Russian products یا Russian exports in the Indian economy was only 1%. لیکن مارچ سن 2022 کے بعد جو رشین انرجی کی امپورٹس کی وجہ سے انڈین مارکیٹ شیئر کے اندر رشین ایکسپورٹس کی جو حجم ہے وہ 34% تک بڑھ چکا ہے۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے کتنا زیادہ انڈیا کو اکنامک فائدہ ہو رہا ہے اور ریونیو جنریٹ کرنے میں کتنی مدد اس کو مل رہی ہے۔ انڈیا جو آئل چیپ رشین آئل ریفائن کر کے جو کہ پوری کی پوری جو سپلائی چین اس نے ری اورینٹ کی ہے وہ اپنا آئل ڈفرینٹ روٹس کے تھرو یورپین مارکیٹس تک پہنچا رہا ہے۔ اس وقت جو یورپ کے اندر میجر انڈین ڈیزل اینڈ جیٹ فیول بائرز ہیں ان میں فرانس ہے، بیلجیم ہے، نیٹو ممبر ٹرکی ہے، نیدرلینڈز ہے، یہ اس میں میجر پاورز ہیں، میجر کنٹریز ہیں جو کہ انڈین آئل کو امپورٹ کر رہے ہیں، جو کہ انڈیا نے رشیا سے سستے داموں خرید کر ریفائن کر کے ان کو بیچا ہے۔ انڈیا کے پاس بیسیکلی ایک میجر روٹ ہے جس کے تھرو جو رشین ریفائنڈ آئل ہے جس میں جیٹ فیول آتا ہے، ڈیزل آتا ہے یا ویکیوم گیس آئل آتا ہے، وہ جو اس کی رسائی وہ ایک ہی مین راستے کے تھرو ممکن بنا رہا ہے یورپ تک، اور وہ ہے تھرو سویز کینال۔ انڈین پورٹ سے یہ رشین ریفائنڈ انرجی پروڈکٹس جو ہیں یہ ہارن آف افریقہ کو کراس کرتے ہوئے تھرو سویز کینال دے انٹر انٹو میڈیٹرینین اینڈ آل دا وے ٹو یورپین مارکیٹس۔ تو یہ مین روٹ ہے جس کے تھرو انڈین ریفائنڈ رشین انرجی جو ہے موسٹ پرٹیکولرلی آئل وہ یورپ تک پہنچتا ہے۔ انڈیا اب خود ایک بہت بڑا میجر پاور جو ہے وہ اب ابھرتا جا رہا ہے اور انڈیا کی اکنامک کلاؤڈ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی جو اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے اسپیشلی ود ریگارڈس ٹو میجر پاورز وہ بہت ہی ایکسپونینشلی بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے اس کا کمپٹیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ریجنل پاورز کے ساتھ ہو رہا ہے بشمول چائنا۔ لیکن اور رشیا یوکرین وار کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ چائنا اور انڈیا دو ایسے ممالک سامنے ابھر کر آئے ہیں جنہوں نے رشین اکانومی کو ابھی تک بہت ہی میسو سپورٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کی ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک ان کی رشیا کی جو اکنامک سسٹینس ہے وہ ابھی تک انشورڈ ہے اور رشیا ان دونوں پارٹنرز کو بہت ہی ویلیو کرتا ہے۔ لیکن انڈیا کی جو ایکسپینڈنگ کلاؤٹ ہے، اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے، اس کا بہت بڑا امپیکٹ ریجن کے اوپر بھی ہے اور اسپیشلی چائنا کے اوپر بھی ہے، جو کہ ایک اسٹریٹجک کمپٹیشن میں نہ کہ صرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک کمپٹیشن میں اس وقت شامل ہے بلکہ انڈیا کے ساتھ بھی اس کا ایک کمپٹیشن جو ہے وہ سامنے ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ آج کل بہت زیادہ قیاس آرائیاں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ جو انڈین ریفائنڈ رشین آئل جو ہے وہ افغانستان کے براستہ افغانستان جو ہے وہ یورپین یا سینٹرل ایشین مارکیٹس تک یا اس سے فردر جا رہے ہیں، اس میں مجھے کوئی صداقت نظر نہیں آتی کیونکہ یہ لاجیکلی فیزیبل نہیں ہے۔ اس وقت افغانستان کی جو اپنی انٹرنل سچویشن ہے وہ بھی اتنی موزوں نہیں ہے اور گیون دا یو ایس ایران ریلیشن شپ اور جو یو ایس کے سینکشنز ہیں اگینسٹ ایران، اس کی وجہ سے بھی یہ ایک فیزیبل موڈ یا فیزیبل کوریڈور نظر نہیں آتا جس کے تھرو انڈیا جو ہے وہ اپنا جو آئل ایکسپورٹ ہے وہ یورپ تک پہنچائے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ افغانستان کے جو یہ جو نیوز آ رہی ہے کہ افغانستان کے تھرو بھی جو انڈین ریفائنڈ رشین آئل ہے وہ یورپین مارکیٹس تک پہنچ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی زیادہ صداقت ہے۔ Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.